جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوٹوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے، تو اجودن تشریف لے گئے جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے۔ موجودہ ساہیوال سے مشرق میں تقریباً 40 کوس دور ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر از راہ مذاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ سوداگر فوراً آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو۔ سوداگر نادم ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ سوداگروں نے ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت بابا فرید کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے سینوں میں تمناؤں اور مرادوں کا ہجوم لیے دور دراز سے لوگ وجودن کی طرف کھنچے چلے آتے۔ حضرت کی محبتوں کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا تھا۔ آپ کی بخشش و عطا کے انداز بڑے نرالے تھے۔ پاک پتن میں قیام کے دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے لا تعداد کرامات ظاہر ہوئیں کہ جن کے ذکر کے لیے ایک عرصہ درکار ہے۔
हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का आलम ये था कि इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा करते, हर रात 2 कुरान शरीफ खत्म फरमाते और दौरान नमाज तवील सजदे अदा करते। मुहर्रम सन 664 हिजरी में आपकी तबीयत खराब हुई। 5 मुहर्रमुल हराम को हजरत बाबा फरीद का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। आपने नमाज इशा बाजमात अदा की, फिर बेहोश हो गए। 1 घंटे के बाद होश आया तो हाजरीन से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज की कि हजरत, आप नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं। आपने फरमाया, मैं दोबारा नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। आपने दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। इस बार इस बेहोशी का वक्फा ज्यादा तवील था। दूसरी मर्तबा होश में आए तो फिर खुद्दाम से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज किया, हजरत, आप 2 बार नमाज अदा कर चुके हैं। बाबा साहब ने फरमाया, मैं 1 दफा और नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। ये फरमाकर आपने तीसरी मर्तबा इशा की नमाज अदा की और सजदे की हालत में ही अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। विसाल के वक्त आपकी जुबान मुबारक पर या हय्यो या क़य्यूम जारी था। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपके विसाल की खबर सुनकर दिल्ली से अजूदन पहुंचे और एक छोटा सा मकबरा तामीर किया। मशरिक और जुनूब की तरफ दरवाजे रखे गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिलाए चिश्त की 2 बड़ी शाखें साबरिया और निजामिया हैं। इन दोनों का सिलसिला हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से जारी होता है। ऐसी शख्सियत कि जिनकी निगाह से सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, सैकड़ों बुत परस्त बंदगी खुदा से आशना हुए। यकीनन ऐसी ही शख्सियात के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने की